السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری 24ویں محفل کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ پچھلی محفل کے اندر آپ حضرات نے مدینہ منورہ کی تعمیر، مسجد نبوی کی جو تعمیر ہوئی تھی، اس تعمیر کے بارے میں سماعت فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے مل کر مسجد نبوی کی تعمیر کی تھی، اور اس مسجد کو صرف مسجد کے حد تک نہیں رکھا تھا، بلکہ وہاں سے ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا جاتا تھا۔ اسی مسجد میں علم کے حلقے لگتے تھے، اسی کے صحن میں جہاد کے لشکر تیار کیے جاتے تھے، وغیرہ وغیرہ ساری باتیں آپ نے پچھلے محفل کے اندر سماعت فرمایا ہے۔ اب ہم آگے کی بات کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان تمام کاموں سے فراغت حاصل کر لی تو پھر اب شہر کے حالات کو دیکھا۔ مدینہ منورہ جو یثرب تھا پہلے، اس کے حالات کو دیکھا، اور وہاں پر بسنے والے جو لوگ تھے، غیر قوم کے لوگ ہوں، سارے ہی لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن اور سلامتی کا پیغام دیا، اور ان سے عہد کیا کہ ہم آپس میں کوئی جھگڑا نہیں کریں گے، صلح صفائی کے ساتھ رہیں گے، اور ایک عہد نامہ لکھ کر ان سے دستخطیں لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے اصول اور قوانین بنائے کہ جس کے اندر سارے ہی لوگوں کو کھلی رائے دینے کا حق رکھا، اور بہت سارے انسانیت کے حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر رکھے تھے۔ اس طرح اسلامی حکومت کی وہاں پر بنیاد اللہ کے نبی نے قائم کی تھی۔ پھر مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مسلمان جو تشریف لائے تھے، جن کو مہاجرین کہا جاتا ہے، ان مہاجرین کے درمیان اور انصار کے درمیان جو مدینہ منورہ کے رہنے والے مسلمان تھے، ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ ان مہاجرین اور انصار کے درمیان آپ علیہ السلام نے بھائی چارگی کے رشتے کو قائم کیا، جس کو عربی کے اندر مواخات کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک صحابی کا نام لے لے کر دوسرے صحابی کے ساتھ جوڑ دیا، اور ان دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا کہ آپ اسلامی بھائی ہیں، آپ دونوں ہی رہیں گے۔ چنانچہ جو لوگ مکہ سے اپنا سب کچھ مال دولت چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر، رشتہ دار چھوڑ کر آئے تھے، ان کو ان انصار صحابہ نے یہ محسوس ہونے ہی نہیں دیا کہ ہم گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں، سب کچھ چھوڑ کر آئے ہیں، بلکہ اس طرح ان کے ساتھ رہنے لگے، اور اس طرح گھل مل کر انہوں نے ان کے ساتھ برتاؤ کیا کہ وہ سارے اپنے غم کو بھلا کر خوشی کی زندگی گزارنے لگے، اور ایک محبت بھری زندگی وہاں پر گزارنے لگی۔ لیکن قریش مکہ کو دنیا کا امن اور مسلمانوں کا چین کبھی گوارا نہ ہوا تھا۔ انہوں نے اس سلسلے میں غور و خوض کیا۔ مدینے کے قبیلے جو اوس اور خزرج تھے، اس کے بعض منافق پسند لوگوں سے انہوں نے تعلق قائم کیا، اور انہیں اس وعدے کو توڑنے کے اوپر اکسایا جو اللہ کے نبی سے تم لوگوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم لڑیں گے نہیں، صلح کے ساتھ رہیں گے، محبت کے ساتھ رہیں گے، اس وعدے کو تم لوگ توڑو، اگر تم نہیں توڑو گے تو ہم تمہیں ذلیل اور رسوا کریں گے، اس طرح کی انہوں نے دھمکی دی۔ اور ادھر یہود جو مدینہ میں یہودی رہا کرتے تھے، ان سے بھی انہوں نے تعلق کو جوڑ لیا قریش مکہ نے، جبکہ یہودی پہلے سے مسلمانوں کے حق میں آستین کا سانپ بنے ہوئے تھے۔ اس طرح اور بھی بہت ساری انہوں نے سازشیں کی، اور لمبا چوڑا سازشوں کا ایک جال بچھا کر امن پسند مسلمانوں کے ماحول کو برباد کر دیا، اور انہی سازشوں کے تحت انہوں نے وقفے وقفے سے مدینہ منورہ پر حملے کرنے بھی شروع کر دیے تھے۔ اور ناظرین، میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ اسلام ایک امن پسند اور سلامتی والا مذہب ہے۔ اس نے امن اور امان اور مخلوق کے حفاظت اور سلامتی کو بنیادی اہمیت دی ہے۔ اسلام کا مقصد ہی ہے کہ زمین کے اندر امن رہے، شانتی رہے، اور مخلوق کی حفاظت رہے، کوئی مار دھاڑ نہیں، کوئی ظلم نہیں، کسی پر کوئی ظلم نہ کرے۔ یہی اسلام کا بنیادی مقصد ہے۔ لیکن اسلام کے اندر جیسے ظلم کرنا انسانیت سوز حرکت ہے، انسانیت کو ختم کرنے والی چیز ہے، اسی طرح انسانیت پر ظلم کو دیکھتے رہنا اور مظلوموں کی مدد کر سکنے کے باوجود ان کی مدد نہ کرنا انتہائی غیر شریفانہ عمل ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی قوت اور طاقت دے تو کمزوروں اور بے قصوروں پر ظلم و زیادتی رکھنے والے اور ظلم و زیادتی کرنے والوں کی مقابلہ کرنے کا بھی اسلام کے اندر حکم دیا گیا۔ ان کی قوت اور شوکت کو توڑنا اور انہیں عبرتناک انجام تک پہنچانا تمام عقل مندوں کے نزدیک بھی اور عدل و انصاف رکھنے والے لوگوں کے نزدیک ایک لازمی تقاضا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک مناسب سمجھا مسلمانوں کو کافروں کے ظلم اور ستم پر صبر
کرتے رہنے کا حکم دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مناسب سمجھا تو جہاد اور قتال کا بھی حکم نازل فرمایا۔ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ جن لوگوں پر ناحق ظلم ہو رہا ہے ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ دشمنوں سے قتال کریں، جہاد کرنا شروع کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوموں کی نصرت کرے گا اور ان پر مدد کرنے پر قادر ہے۔ یعنی اب تک صبر اور استقامت کا حکم کسی کمزوری اور مجبوری کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ کافروں کو سنبھلنے کی مہلت دینے اور ہدایت کا موقع فراہم کرنے کے لیے تھا کہ شاید وہ سنبھل جائے اور اسلام میں آ جائیں۔ تو اسی وجہ سے جہاد جو عبادت ہے، اسلام کے اندر جہاد کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے، وہ بھی دیگر عبادتوں کی طرح اس کے اندر بھی نیت کرنا اور صحیح نیت کرنا لازم ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جس طرح ایک عبادت ہے اور اس کے اندر ریاکاری اللہ کو پسند نہیں ہے، اسی طرح جہاد کے اندر بھی ریاکاری اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ عمل کسی نفسانی خواہشات، سماجی، مالی، علاقائی اغراض کی وجہ سے نہ ہونا چاہیے، بلکہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے اور اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق ہونا چاہیے، تبھی جا کر اس کو جہاد کا ثواب ملے گا اور وہی اللہ کے نزدیک مجاہد کہلائے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد کی مختلف نیتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی مختلف نیتوں کا ذکر کر کے ان کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ ان میں سے کون سی نیت صحیح ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ اور ایک قاعدہ بتا دیا کہ جس شخص نے اس غرض سے جہاد کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو، بس وہی مجاہد ہے۔ یعنی شوکت اسلام اور غلبہ دین کے علاوہ کوئی اور نیت جہاد میں معتبر نہیں۔ کسی اور غرض سے کیا گیا جہاد اور قتال وہ اسلامی جہاد نہیں کہلائے گا۔ چنانچہ اس حکم کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جنگوں کا سلسلہ شروع کر دیا، جس کو اسلام کی اصطلاح میں اسلام میں جہاد اور قتال کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جس جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک تھے اس کو سیرت نگاروں کی اصطلاح میں غزوہ کہتے ہیں۔ ناظرین اس بات کو اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ جس جہاد اور جس قتال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے ہوں اس کو سیرت لکھنے والوں کے اصطلاح میں غزوہ کہتے ہیں، اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوئے بلکہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کو جہاد کے لیے بھیجا تھا اس کو سریہ کہتے ہیں۔ تو غزوات کی تعداد یعنی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے وہ تعداد ابن اسیر کے قول کے مطابق 27 ہے۔ 27 غزوات ایسے ہیں جس میں اللہ کے نبی خود شریک ہوئے تھے۔ ان میں بھی لڑائی کی نوبت صرف 9 غزوات میں آئی تھی۔ ان میں بدر، احد، خیبر، خندق، حنین اور تبوک وغیرہ غزوات مشہور ہیں۔ جنگ بدر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ وہ حق و باطل کے درمیان فتح اور نصرت کا زبردست نشان ہے۔ جیسا کہ ناظرین آج 17 رمضان المبارک ہے، آپ حضرات بھی جانتے ہیں کہ یہی وہ دن ہے جس میں جنگ بدر پیش آئی تھی۔ چنانچہ اسی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے مختصراً جنگ بدر کے واقعے کو بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ کا ارادہ نہیں تھا۔ بدر جو پیش آئی تو اس میں جنگ کرنے کا کچھ خاص ارادہ نہیں تھا، بلکہ ابو سفیان جو اب تک اسلام نہیں لائے تھے اور مکہ کے بڑے مانے جاتے تھے، وہ گئے تھے ملک شام قافلہ لے کر تجارت کرنے کی غرض سے ملک شام گئے تھے۔ تو ملک شام جانے والا راستہ، مکہ سے جو ملک شام راستہ جاتا تھا وہ مدینہ سے گزر کر جاتا تھا، مدینہ کے قریب سے جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ ملک شام سفیان کا قافلہ جا رہا ہے اور اس کے اندر مکہ کے تقریباً سارے ہی لوگوں کا مال لگا ہوا ہے، تجارت کی غرض سے وہ ہتھیار خریدنے اور اسلحہ خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شر کو روکنے کے لیے اور ان کی طرف سے مسلسل ہونے والے اس ظلم کو روکنے کے لیے اس قافلے کو روکنا مناسب سمجھا، تاکہ جب اس کو روکیں گے تو بہت بڑا خطرہ ٹل جائے گا۔ مگر ابو سفیان بھی بڑے ہوشیار آدمی تھے، چوکن آدمی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم اور ارادوں اور منصوبوں کو انہوں نے سمجھ لیا اور آپ کے عزم اور ارادے کی خبر رکھتے ہوئے سفر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی تیاری کے بس چند مخصوص صحابہ کو لے کر ان کے راستے میں پہنچ گئے، مگر صورتحال کی بھنک پا کر
اور اپنا راستہ بدل کر بچنے میں کامیاب ہو گئے۔ ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال کو سمجھ گئے اور راستہ بدل کر دوسرے راستے سے وہ چلے گئے۔ ساتھ ساتھ ابو سفیان نے یہ بھی کیا کہ ادھر مکہ مکرمہ میں بھیج کر سارے لوگوں کو، ایک آدمی کو بھیج کر سارے لوگوں کو یہ خبر دی کہ تمہارا مال اور متاع جو قافلے کے اندر بھیجا گیا تھا وہ قافلہ سارے ہی خطرے میں ہیں، اس لیے تم مدد کے لیے جلدی سے آ جاؤ۔ ابو جہل غصے میں آ گیا اور پورے مکے کو ہلا کر رکھ دیا۔ مکے کے تمام سردار، نوجوان، بہادر جنگجو سب ہی جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور سامان سفر بھی دل کھول کر ان لوگوں نے جمع کیا۔ بہرحال بڑے کر و فر اور زور و شور سے قریب 1000 کفار مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے اور مدینہ کے قریب بدر کے مقام پر آ کر رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 نہتے افراد سے، جن کے پاس نہ ہتھیار تھا نہ سواریاں تھیں، ان صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے پر یقین کامل تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یقین دلایا تھا، یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ کی مدد کی جائے گی، مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی رائے لینا مناسب سمجھا یا ان کے جذبات کا جائزہ لینا مقصود تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ جو حکم فرمانا ہے اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے، اگر آپ کا حکم ہو جائے تو ہم آگ کے سمندر میں بھی کود جانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں کہ پیغمبر سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا پروردگار جا کر لڑو، ہم یہیں پر بیٹھے رہیں گے۔ ہم ایسے نہیں ہیں، ہم تو آپ کے ہر حکم کی تعمیل کریں گے۔ اس جواب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اس چھوٹی سی جماعت کو لے کر ہی بدر پہنچ گئے۔ دشمن کی شوکت اور قوت حیران کر دینے والی تھی اور خوفناک تھی۔ ان کے پاس تعداد زیادہ تھی، تلوار زیادہ تھے، اونٹ زیادہ تھے اور گھوڑے زیادہ تھے، ہر قسم کی ان کے پاس فراوانی تھی، اور مسلمانوں کا حال ادھر قابل رحم تھا۔ آپ صفیں درست کرانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو گئے اور اس قدر رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو آسمان سے بھیج کر لشکر اسلام کی ایسی مدد فرمائی کہ کافروں میں سے 70 سردار مارے گئے۔ 70 سردار جو چوٹی کے بڑے بڑے لوگ مانے جاتے تھے وہ سب مارے گئے۔ بقیہ نے بھاگ نکلنے میں عافیت محسوس کی اور مسلمان فاتح اور منصور واپس آئے۔ اس جنگ نے کافروں کے قلوب پر اور کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کی ڈھاگ تو بٹا ہی دی، ادھر گھر کے چراغ یہودی اور آستین کے سانپ منافقین کے بھی دماغ ٹھکانے لگا دیے اور ان کے بھی دل دھڑکنے لگے۔ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ۔ یہ جنگ بدر کا ایک انتہائی مختصر واقعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ تفصیل کے لیے آپ بڑی کتابوں سے رجوع کر لیجئے، اور اسی طرح دیگر غزوات جن کا بھی میں نے نام لیا ہے، غزوہ بدر کے بعد احد ہے، خندق ہے، حنین ہے، ان تمام غزوات کو جاننے کے لیے آپ بڑی کتابوں سے رجوع کیجئے، وہیں پر جا کر ان غزوات کی تفصیل کو آپ پڑھ لیجئے۔ تو ناظرین، اس غزوے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ تعداد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا مدار نہیں رکھا، بلکہ کامیابی کا مدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی اور للہیت پر رکھا ہے کہ جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط ہوگا اور اس کے نبی سے مضبوط ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد وہیں پر آئے گی۔ تو ایسے ماحول میں جب کہ ہمیں ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، اس غزوہ بدر سے بھی کچھ سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم تھوڑے ہوں، نہتے ہوں، کمزور ہوں، کچھ بھی ہوں، لیکن اگر ہمارا تعلق اللہ سے ہوگا تو انشاءاللہ آج بھی اللہ کی مدد آ سکتی ہے، جیسے صحابہ کرام کے ساتھ آئی۔ انشاءاللہ اگلا سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ اگلے پارٹ میں، اگلی محفل میں بیان کیا جائے گا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔